مسلمان اسے کہتے ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. اور دائرہ اسلام کا اور ایمان کا فرق ایک مضبوط عقیدے کا نام ہے. اسلام لانے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، یہ عقیدہ ہے. یہ قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ کی میں نے تلاوت کی، اس سے آج میں عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں. صوفی جاوید اقبال قادری صاحب نے بڑا خوبصورت اہتمام اس آیت سے عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ. پہلے یہاں تک رک جائیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی رفاقت چاہنے والے، اللہ اور رسول کی سنگت میں آنے والے، اللہ رسول کی رفاقت میں بیٹھنے والے، اٹھنے والے. قربان جاؤں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا کی بارگاہ ناز میں حاضر ہیں، جہاں جبرائیل بھی دست بستہ ہو کر آئے. اس بارگاہ میں ثوبان بیٹھے ہیں، بجھے بجھے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بجھے بجھے کیوں ہو یا رسول اللہ؟ خیال دل میں گزرتا ہے، 2-4 دن سے یہ خیال ہے کہ اگر ہمیں جنت میں جگہ مل بھی گئی، میں جنت میں پہنچ بھی گیا، لیکن سرکار آپ کا مقام تو وراء ہوگا، عالی منصب ہوگا، ہم فقیر وہاں آ کر دیدار کیسے پائیں گے؟ اور صحابہ دیدار کے اتنے طالب ہوتے تھے، اتنے طالب کہ میرے نبی کے غلام سوموار کو آ گئے. لوگوں نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہتے جمعہ پڑھنے کے لیے. بندوں نے کہا، لوگوں نے، صحابہ نے کہا اوے جمعہ نہیں، آج سوموار ہے. کہتے ہیں پچھلی دفعہ بدھ کو آئے تھے، یار کے قدموں میں جگہ نہیں ملی. ہاں سبحان اللہ. علامہ صاحب کیا پڑھ رہے تھے کہ تیری پاپوش، کیا شعر تھا؟ جگہ مل جائے تیری پاپوش گاہے یار میں. کہتے ہیں محبوب کا قدموں میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، پیچھے بیٹھنا پڑا. اس لیے اب جمعرات کا انتظار نہیں کیا، پہلے ہی آ گئے ہیں تاکہ محبوب کے قدموں کی جگہ کسی اور کو نہ مل جائے. سامنے بیٹھ کے یار کا دیدار کریں. تیرا مکھ کعبہ ہے سونیا. اور یہ میری بات نہیں، بخاری کے الفاظ ہیں. صحابہ فرماتے ہیں محبوب کا چہرہ ایسے ہے جیسے مصحف قرآن ہے. بخاری امیاں صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا محبوب کا چہرہ ایسے جیسے قرآن کا ورق ہے، جیسے قرآن کا ورق ہے. تیریاں تک کیا داواں میں مرید ہو گئی، ملیا عربی لجپال ساڈی دید ہو گئی. عید گاہے ماں غریباں کوئے تو اب بساتے عید دیدن روئے تو. وہ محبوب کو دیکھنا عید ہے، محبوب کا چہرہ دیکھنا عاشقوں کی راحت کا سامان ہے. حضرت ثوبان کہتے سونیا محبوبہ آپ کا مقام تو مقام محمود ہوگا. سونیا ہم جنت میں پہنچ بھی گئے تو یہاں تو محبوبہ پاس بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. سونیا یہاں تو قریب بیٹھ کر ہاڑے سناتے ہیں، دکھوں کی مالا حضور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. وہاں حال کیا ہوگا؟ مرجایا مرجایا اس لیے ہوں، پریشان اس لیے ہوں، محبوبہ وہاں دیدار کیسے کروں گا؟ کریم نے فرمایا جو جس کی رفاقت میں ہے، ادھر بھی رفاقت ہے تو ادھر بھی رفاقت ہوگی. تو اطاعت والے، رفاقت والے اتنے محبوب ہیں. اچھا میں کہوں آپ میری عزت کریں تو میرا کہنا ہے، میں کہوں صوفی جاوید صاحب کی عزت کریں تو میرا کہنا ہے، صوفی شاکر صاحب کہیں کہ پیر صاحب کی عزت کریں تو ان کا کہنا ہے.
ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ ہم عزت کریں تو کس کی کریں؟ بھئی اہل سنت و جماعت یہ وہ عقیدہ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں اس طرح جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا ہے. ایک ایک لفظ ضائع نہ جانے دینا، ایک ایک لفظ ضائع نہ جانے دینا. یہ حسنین چونکہ روز میرے ساتھ سفر کرتا ہے تو کہے گا کہ آپ نے جناب اس دن جو ہے تقریر صحیح نہیں کی. ویسے ہم تو کسی کے کہنے پہ کرتے ہی نہیں، ہماری تو کسی نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ہم تو کسی کی نوکری کرتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ سنیے، اللہ کو مانتے ہیں جس طرح مصطفیٰ نے کہا ہے، اور مصطفیٰ کو مانتے ہیں جس طرح خدا نے کہا ہے. ہم نے جو سہوچک کے تاجدار سے سیکھا ہے، ہمارا عقیدہ الحمدللہ نہ ڈالر ریال پاؤنڈ پہ بیچ کے لیا ہے، نہ کسی کی بولی مانتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے کہا ہے، اور مصطفیٰ کو ویسے مانتے ہیں جیسے میرے خدا نے کہا ہے. اللہ فرمایا انعام والے 4 لوگ ہیں. کتنے؟ 4 لوگ ہیں. اہل سنت کی ونڈ دیکھیے گا ذرا، ایمان والے 4 لوگ ہیں. یا اللہ وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 گروہ ہیں، ایک نبیوں کا ہے، دوسرا صدیقوں کا ہے، تیسرا شہداء کا ہے، چوتھا صالحین کا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، بڑے مسلمان کہنے والے، بڑے نبی کو نہیں مانتے، نبی سے بے وفائی کرتے ہیں. بڑے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کا نماز میں خیال آ جائے تو وہ جناب فلاں چیز سے بھی برا ہے، ہماری تو زبان اجازت نہیں دیتی. ہم نے بڑے لوگ دیکھے مسلمان تو ہیں نبی کو نہیں مانتے. ہم نے بڑے ایسے دیکھے مسلمان تو ہیں وہ صدیقوں کو نہیں مانتے. اب مشہور صدیقوں کی بات سنا دوں، 3 مشہور صدیقوں کی بات کروں گا. رب کہتے ہیں صدیقین انعام والے، ان کو مانو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو. صدیق اول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے لوگ وہ ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں، ابو بکر کو نہیں مانتے. کتنے ٹر گئے یار. صدیقہ دوم ام المومنین حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیقہ بنت صدیق، ازواج رسول. کتنے لوگ ہیں جو ازواج رسول کو نہیں مانتے؟ صدیق سوم حضرت امام جعفر الصادق. ویسے تو سارے صدیق ہیں، یہ مشہور صدیق ہے نا. ابو بکر صدیق، میں لفظ صدیق سے لے رہا ہوں. عائشہ صدیقہ سے لے رہا ہوں. جعفر صادق سے لے رہا ہوں. وہ کتنے ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں، جعفر صادق کے منکر ہیں. پتا چلا کچھ وہ ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، اصحاب رسول کے منکر ہیں، وہ بھی صدیقین کے منکر ہیں. کچھ وہ ہیں جو ازواج رسول کے منکر ہیں، وہ بھی صدیقین کے منکر ہیں. کچھ وہ ہیں جو آل رسول کے منکر ہیں، وہ بھی صدیقین کے منکر ہیں. اللہ اکبر. آگے چلیے فرمایا وہ شہداء، شہید ہیں انعام والے. بھئی کتنے لوگ ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں، شہداء بدر کو نہیں مانتے. اے علماء ذرا غور رکھے ہو، کلمہ تو پڑھتے ہیں، شہداء بدر کو نہیں مانتے. کلمہ تو پڑھتے ہیں، شہداء احد کو نہیں مانتے. کلمہ تو پڑھتے ہیں، شہداء خیبر و خندق کے گستاخ اور منکر ہیں. کلمہ تو پڑھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو شہداء کربلا کو نہیں مانتے؟ اور اگر صالحین کی بات کریں تو ولیوں کے سارے منکر ہیں. رب کہتا ہے اے میرے انعام یافتہ، یہ میرے انعام یافتہ نے، انعام یافتہ میں ہم نے دیکھا
کون ہے یا اللہ؟ فرمایا نبی ہے، نبی ہے۔ یہی تو وجہ نا شیطان میرے نبی کی آمد پر چیخا، چیلے آخیا ابا جی تسی کیوں روندے ہو؟ ابا جی تسی کیوں روندے ہو؟ آندا نبی آیا ہے۔ آندے نے اگے بھی بڑے آئے نے، کہندا اگے آئے نے 950 سال لائے بندے میں ہون دتے 50 مسلمان، او دے پتر نو میں اپنے دھڑے چ لا لیا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو میں بچڑے دی پوجا تے لا دیتا۔ اے او نبی آیا جدے ایک بلال نہ ٹکر نہیں لی جاندی بھائی، اے او نبی آیا جدے ایک صہیب رومی نال میں ٹکر نہیں لے سکدا، اے او نبی آیا جدے ایک ہمارے یاسر نال میں ٹکر نہیں لے سکدا۔ امام الانبیاء دے غلاموں رب فرمایا اوے نبی میرے انعام یافتہ نے، میرا پیارا ہوئے رب بندہ اگلے لفظ کی نے وہ حسن اولئک رفیقا، اوے بڑے سونے یار نے، اوے بڑی سونی سنگت ہے، اوے بڑے سونے محبوب نے، اوے بڑے سونے رفیق نے۔ حسن اولئک رفیقا، آکھیا بڑے سونے دوست نے۔ دوست جان دے ہو کنوں کہندے نے؟ دوست دا پتہ جے 2 تے 7، 2 7 دا پتہ جے؟ اے جے تسی میرے نال دوستی لائی تے میں بھی تے نگر پھر کے نبھانا پیا ہیں۔ میں روپیہ نظرانے واسطے تو نہیں آیا، اے تے جو تسی پیش کر رہے ہو اتنے لگ رہا، تسی جانو تے قرآن جانے۔ میں تو عبادت سے میں تے دوستی نبھان آیا ہیں۔ 2 7 میں ہر کسی نے دوستی لانا بھائی، دوستی لانی سوکھی نبھانی اوکھی۔ 2 7 2 تے 7 انہوں جمع کریے تو کی بندا ہے 9۔ 9 نو جنیاں مرضی ضرباں دیو، 9 اپنی حیثیت نہیں چھڑدا۔ بھئی ایویں نہیں صدیق اکبر ڈنگا دے ڈنگ کھا دے۔ 2 7 اے 9 نو جتنیاں مرضی ضرباں دیو، دے کے دیکھ لو 9 اپنی حیثیت نہیں چھڑدا۔ 9 ضرب 2 18 تے 8 تے 1 9 9 3 27 7 تے 2 9 4 9 36 6 تے 3 9 5 9 45 4 تے 5 9 9 نو جتھے تک مرضی ضربہ دیو 9 اپنی حیثیت نہیں چھڑدا۔ پتہ چلیا دوست ہوندا ہے، جو مرضی ہو جائے دوستی نہیں چھڑدا۔ یاری دی گل چھیڑنا یارا، شاہ نصیر صاحب دی ربائی میں تو یاد آ گئی، یاری دی گل چھیڑنا یارا تے اج دے یار لٹیرے تے اڈن نو پر تول دے رہندے تے جیویں کاغ بنیرے، جے لبے تا پچھے پچھے نہ لبے تے اگیرے۔ اوے جانی یار نصیر نہ مل دے تے نانی یار بتھیرے، ٹکر کھان والے یار بتھیرے، نانی یار بتھیرے، آندا جگ جگ جیون یار سچیرے تے سدا ہی ویکھاں اچیرے تے کھلن بوئے تے وسن گلیاں تے کدی نہ مکن پھیرے، گلاں باتاں تے درشن ہووے شام سویرے، گلاں باتاں تے درشن ہووے شام سویرے، پر یاراں نال نصیر بہاراں، یاراں نال نصیر بہاراں تے یاراں باج ہنیرے۔ تکیا جی میرے دوست کتھوں کتھوں آ جاندے نے، انہاں نال بہار لگ جاندی ہے، دل مردہ بھی ہوئے تے اندر کیف آ جاندا ہے، سرور آ جاندا ہے۔ تو فرمایا اے واسن اولئک رفیقا، اوے بڑے چنگے دوست جے۔ پتہ چلیا نبیاں نال یاری لا لئیے، صدیقاں نال یاری لا لئیے، شہداء نال یاری لا لئیے، صالحین نال یاری لا لئیے، رب بندہ ہے بڑے ہی چنگے دوست نے، اوے بڑے ہی چنگے دوست نے۔
امام الانبیاء دے غلاموں پتہ چلا صدیقین نال دوستی رب دے انعام یافتہ نے. ہن صدیقاں وچ صحابہ رسول بھی نے، آل رسول بھی نے، ازواج رسول بھی ہے. دسو مینوں ذرا اے سنی دا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اسی اصحاب رسول دے بھی نوکر، ازواج رسول دے بھی غلام تے آل رسول دے بھی غلام. او دی وجہ کی ہے؟ او دی وجہ کی ہے؟ چونکہ نور کی ہر ہر ادا نور ہوتی ہے. قرآن آندہ ہے قد جاکم من اللہ نور، نور کی ہر ہر ادا نور ہے. نور کا بولنا بھی نور ہے، نور کا اٹھنا بھی نور ہے، نور کا چلنا بھی نور ہے، نور کی ہر ہر نسبت بھی نور ہے، نور کا شہر بھی نور ہے، نور کے قدم بھی نور ہے، نور کے ہاتھ بھی نور ہیں، نور کا خون بھی نور ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. امام الانبیاء کے غلاموں نور کی خاصیت یہ ہے جو نور سے جڑ جاتا ہے وہ بھی نور علی نور ہو جاتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، مشکات نے بھی اس کو روایت کیا ہے. میرے کریم آقا جلوہ گر ہیں، حضرت انس روایت کرنے والے ہیں. صحابہ بیٹھے ہیں پاس، وفد دین سیکھتے تھے، دین سیکھ کر چلے جاتے تھے. صحابہ بیٹھے ہیں، دین سیکھتے رہے. میرے آقا ارشادات فرماتے رہے، سونے کا دیدار کرتے رہے. وہ مکھڑا ہی ایسا تھا جو ایک بار دیکھتا ہے دوبارہ وہ نظریں ہٹانے کے قابل ہی نہیں رہتا. جس مکھڑے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، جن زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے، جس سینے کو قرآن علم نشرح کہتا ہے، جن ہاتھوں کو قرآن ید اللہ کہتا ہے، جس کے زمانے کو قرآن والعصر کہتا ہے، جس کی خیر کثیر کو قرآن انا آتینا کل کوثر کہتا ہے، جس کے زمانے کو قرآن والعصر کہتا ہے، جس کے ذکر کو ورفعنا لک ذکرک کہتا ہے، اور جس کی خیر کثیر کو انا آتینا کل کوثر کہتا ہے. ہاں اس محبوب کی بارگاہ میں غلام بیٹھے ہیں، غلام بیٹھے. اندھیرا ہوا، رات اندھیری ہے، نبی نے اجازت دیتی. عرض کرتے ہیں سونیا اجازت تو دی ہے، اندھیری رات ہے، واپس کیسے جائیں؟ میرے نبی نے فرمایا چھڑی پکڑو. چھڑی پکڑی، وہ سوٹی پنجابی سے ذرا سمجھو. صحابہ عرض کی تھی سونیا سپ کیڑے دی بہار ہے، رات دا موسم ہے، پہاڑ دی کھو وچ ساڈا گھر ہے، اسی جائیے کنج؟ اندھیرا بڑا ہے. نبی سوٹی بڑی، سوٹی نو لایا ہاتھ، سوٹی چمکن لگ پئی. نبی نور ہے، سوٹی نو ہاتھ لایا، سوٹی نور ہے. نور والے محبوب نے سوٹی نو ہاتھ لایا، سوٹی نور ہے. صحابہ جا رہے نے، جاندے جاندے اگے منزل آئی، ایک دا گھر ادھر ہے، دوجے دا گھر ادھر ہے. وہ کہندا مینوں دے، میں ادھر جانا ہے. وہ کہندا میں کی کراں، مینوں دے، میں ادھر جانا ہے. وہ ساکیا چھڈ ہوئے، نور والے نے نور کیتی ہے، نور والے نے نور کیتی ہے. ایک اور سوٹی پھڑی، سوٹی نال سوٹی لائی، دوویں سوٹیاں نور نالا نور ہے. او ادھر ٹر گیا، او ادھر ٹر گیا. اوے نور نال نسبت سوٹی نو ہو جائے، سوٹی نور ہے. پھر سن جس صدیق اکبر دے کاندھیاں تے بیٹھ کے میرا نبی ہجرت دی رات غار تے جائے، او ابو بکر صدیق بھی نور ہے. تے جس علی نو مصطفیٰ کاندھیاں تے بٹھا کے بت گرائے، او علی بھی نور ہے. او ازواج جڑیاں مصطفیٰ دے کشانہ نور اندر آ جائیں، او ازواج بھی نور نے. پھر سن نبی دے صحابی بھی نور، تابعی بھی نور، تبع تابعی بھی نور، غوث اعظم بھی نور، قطب الاقطاب بھی نور، وہ سارے ولی بھی نور. سانو سمجھ آئی، سانو چشتی نسبت ملی ہے، قاضی نسبت ملی ہے، سوروردی نسبت ملی ہے، نقشبندی نسبت ملی ہے. وہ ایسا ہاتھ سو چک دے تاجدار دے ہاتھاں وچ دتے، اے چشتی نسبت بھی نور ہے، اے قادری نسبت بھی نور ہے، اے سوروردی نسبت بھی نور ہے، اے نقشبندی نسبت بھی نور ہے. اوے سن اس نور نال نسبت قائم کرنے والا بھی نور ہے، اس نور دا ذکر کرنے والی زبان بھی نور ہے.
اس نور کا دیدار کرنے والی آنکھ بھی نور ہے، اس نور کا کلام سننے والے کان بھی نور ہیں، کیونکہ نسبت نور کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ اہل سنت بھی نور ہے، اور نور علی نور ہے۔ جی نور علی نور ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم کوئی بھی کبھی شارٹ کٹ راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں۔ اسی راؤں قرآن ہی پہندے، اسی راؤں قرآن ہی پہندے۔ سانو راہ دسیا کملی والے نے، راہ دسیا کملی والے نے۔ اساں روشنی صدیق اکبر تمہیں خیرات پائیے، اساں فاروق اعظم تو بھی خیرات پائیے، اساں عثمان ذوالنورین تو بھی خیرات پائیے، اساں علی شیر خدا تو بھی خیرات پائیے، ہاں ہاں اساں ازواج رسول تو بھی خیرات پائیے، اساں علی تو بھی خیرات پائیے، اساں امام حسن تو بھی خیرات پائیے، اساں امام حسین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اور یہ تو گرانے کی بات ہے، ہمیں 1450 سال بعد سید مل جائے ہم اس کی غلامی کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نور چلتا آ رہا ہے۔ حضرات اگر عالم نسب نور چلتا آ رہا ہے، اسی طرح طریقت میں جو ہے بہت اچھا بھی بہت خوب، اسی طرح طریقت کے اندر بھی یہ نسبت نور چلتی آ رہی ہے، نسبت نور چلتی آ رہی ہے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ کسے مولوی دے پائی میرے کہن دے عقیدہ نہ تو ہی بناؤ، میرے کہن دے عقیدہ نہ بناؤ، اس مسجد امام صاحب دے کہن دے عقیدہ نہ بناؤ، بالکل تو انو عام اجازت، تسی باشعور ہو، صاحب ادراک ہو، لیکن ایک گل دساں قرآن کو لو عقیدہ ضرور لو، قرآن کو لو عقیدہ ضرور لو۔ ایک قرآن سانو عقیدہ دے رہا ہے اور انہاں لوکاں دے نال ساڈی نسبت نو جوڑ رہا ہے۔ اے عقیدے واسطے محفل دا نکاح دینا اے تے نہیں کہ اسی معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ اسی اسلام چھڑ چھڑے ہے تو اسی نوے سروں مسلمان ہون لگے، بھئی اے نہیں۔ قرآن آخدا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اوہ مومنوں نصیحت کر، مومنوں نصیحت کرنا فائدہ دیندا ہی نصیحت قرآن پہ آندا ہے مومنوں نو فائدہ دیندی ہے، پتہ چلیا منافقاں نو فائدہ نہیں دیندی۔ اس واسطے اسی مومنوں نو کٹھیاں کر لینے ہاں، ذکر نبی دا چھیڑ لینے ہاں، نصیحت قرآن تو پیش کر دینے ہاں، نصیحت قرآن کو پیش کر دینے ہاں۔ حضرات گرامی قدر، میری اور آپ کی نسبت جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے یہ نسبت ہے، کسی غرض کے لیے نہیں۔ یہ پیری مریدی کا جو تصور ہے وہ اسی آیت کے تحت ہے کہ ہم صالحین سے محبت کرتے ہیں، صالحین سے نسبت رکھتے ہیں، صالحین کی غلامی میں آ جاتے ہیں، چونکہ ہمیں جو ہے یہ قرآن نے فرمایا ہے، ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے
کہ صالحین کی غلامی اختیار کرو، صالحین سے نسبت اختیار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے ذکر مصطفیٰ چھیڑ دیتے ہیں، اس میں ذکر داتا علی حجویری بھی آ جاتا ہے، اس میں حق فرید یا فرید بھی ہو جاتا ہے، اس میں جناب ہمارے بزرگوں کا ذکر بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، بھائی میری اگر نسبت کملی والے نال نہیں تو مت میں منہ لاؤ، میری عزت اور وقار ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھئی ہماری عزت وقار ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ ہم جس جس کو مانتے ہیں، جس جس سے محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ کا غلام ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور سدھا تے صاف کام میں کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں اس نسبت سے فائدہ کیسے ملتا ہے؟ وہ اس صدیقوں کو یاد کیوں کیا گیا ہے؟ ان پہ انعام کیوں کیا گیا ہے؟ ایک جھلک اس کی پیش کر کے گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ صدیقوں پہ انعام کیوں کیا گیا ہے؟ کریم آقا جلوہ افروز ہیں، نبی پاک بیٹھے ہیں، طائر قدسی جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، اے ماذا کے کاجل والے میں قرآن لے کر نہیں آیا۔ نبی نے فرمایا قرآن لے کر نہیں آئے تو کیا لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں رب کا سلام لے کر آیا ہوں، رب کا سلام لے کر آیا ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ اس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ میرے آقا کو عرض کیا میں رب کا سلام لے کر آیا ہوں، کس کے لیے؟ ابو بکر صدیق کے لیے، ابو بکر صدیق کے لیے رب کا سلام لے کر آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رب کا سلام لے کر، اور پیارے مصطفیٰ رب ابو بکر صدیق کو سلام کہتا ہے اور ساتھ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ ابو بکر سے پوچھئے آپ کے دانتوں کے درد کا حال کیا ہے؟ آپ کے دانتوں کے درد کا حال کیا ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ دانتوں کے درد کا حال کیا ہے؟ میرے آقا نے جب جبرائیل امین چلے گئے تو اپنا رخ والضحیٰ صدیق اکبر کی طرف کیا، اور صدیق اکبر تو پہلے ہی عاشق ہے۔ یہی عقیدہ سنی کا ہے کہ ان صحابہ کے خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبہ کرنا۔ صدیق اکبر کی دیکھا ابو بکر رب کا سلام ہے تمہارے نام، جی یا رسول اللہ آپ کی بندہ نوازی، آپ کی کرم نوازی سے سلام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ دانتوں کے درد کی کیا بات ہے بھائی؟ عرض کیا سونیا 12-13 سال سے دانتوں میں درد رہتا ہے، 12-13 سال سے دانتوں میں درد رہتا ہے۔ میرے آقا کو جلال آیا، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا تمہاری نگاہوں کے سامنے میں نے جابر کے مردہ بچوں کو زندہ نہیں کیا؟ کیا تمہاری نظروں کے سامنے میں نے درختوں کو اشارہ کیا، وہ چلتے ہوئے جڑیں اکھیڑتے ہوئے میری طرف نہیں آئے؟ کیا میں نے تمہارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے؟ کیا سورج کو واپس وقت عصر پہ نہیں لا کھڑا کیا؟ اے ابو بکر تو نے مجھے آج تک بتایا ہی نہیں، تیرے دانتوں کے درد کی کتنی سی بات ہے؟ قربان جاؤں یار تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر، اے نگاہ آئینہ ساز میں صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اے مازاق کے کاجل والے کریم آقا یہ درد دیتا کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا رب درد دیتا ہے، رب درد دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا پھر سونیا ایک یار دی دوجے یار اگر شکایت کنج کردہ، ہائے ہائے ہائے
ایک یار کی دوسرے یار سے شکایت کیسے کرتا؟ قربان جاؤں یار، ایسے نہیں کہا میرا ان پر انعام ہے اور رب سلام بھیج دے، انہوں نے کہا درد تے بھی تیری رضا ہے۔ ہمیں تو سبق یہ دیا جاتا ہے کہ میرے حق میں جو ہو مرضی، میں ہوں راضی بارضا، مرضی مولا ہما اولا رضینا بالقضا۔ تیرے گھر میں کیا کمی ہے؟ مجھ گدا کے واسطے آؤ امام الانبیاء کے غلاموں، اپنی زندگیوں کو اتباع رسول میں ڈھالو، اطاعت رسول میں ڈالو، عشق رسول میں ڈالو۔ یہ وہ چیز ہے جو تمہارے ظاہر کو بھی سنوارے گی، تمہارے باطن کو بھی سنوارے گی، تمہاری ظاہری زندگی کو بھی سنوارے گی، تمہاری موت کو بھی سنوارے گی۔ تمہیں قبر میں جا کر قبر میں بھی عزت ملے گی، حشر میں بھی تمہارے مقام کو سنوار دے گی۔ وہ کون سی شے ہے؟ وہ مصطفیٰ کی محبت ہے، وہ مصطفیٰ کی اطاعت ہے، وہ مصطفیٰ کی غلامی ہے، وہ صالحین سے محبت ہے، وہ صالحین کی نسبت ہے۔ ہم کیوں نسبت قائم کرتے ہیں؟ قربان جاؤں، خدا کا قرب دیتی ہے، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ کے ولیوں سے ہم نسبت اس لیے قائم کرتے ہیں، حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہم اس لیے ان سے نسبت قائم کرتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، اپنے خیالات کو پکیزہ کریں، اپنے افکار کو پکیزہ کریں، اپنی گفتار کو پکیزہ کریں، اپنے کردار کو پکیزہ کریں۔ نوجوانوں، در جوانی توبہ کردن، شیوائے پیغمبری، عمر پیری گرگزادہ می شود پرہیزگار۔ پوچھو نہ بڈھیاں کولوں جڑے نمازاں کرسیاں تے بیٹھ کے پڑھ دیں۔ آج کمر جھکتی ہے تو جھکاؤ، سر سجدے میں آسانی سے جاتا ہے لے جاؤ۔ آج زبان سبحان ربی العالی کہنے پر قادر ہے، کہو۔ آج قدم مسجد میں آنے کے لیے چلنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کو لے کر آؤ۔ آپ ڈاکومنٹری آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ ڈاکومنٹری اور تسا سارے دیکھ دے ہن مکر دیو بھائی، اے یوٹیوب تے مختلف لوگوں نے اپنی اپنی ڈاکومنٹری نہیں لگائی۔ اے فلماں نہیں ویندے، سادے لفظ کر لینے، فلماں نہیں ویکھیاں تسا؟ یہ میری اور آپ کی ڈاکومنٹری بن رہی ہے، یہ حشر کے روز چلائی جائے گی۔ اور اتھے تے بڑے پردے پائے سو، اس نسبت نو ایڈا مضبوط کرو کہ اتھے بھی پردہ ہی پیا رہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، عذر ہائے روز محشر من پذیر، گر تمی بینی حساب نہ گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مالکا تو غنی معاف کر دے، اقبال آندہ ہے معاف کر دے، میرے حساب کتاب دا ورکا نہ کھولنی، تو جب مالکہ ضرور حساب لینا ہی ہے تو پھر سرکار دے سامنے نہ کھولنی۔ اس پشیمانی سے بچیں، آج کچھ کریں۔ یہ محفل اس کا مقصد یہ نہیں تھا آئے جوید صاحب کو راضی کیا، پیر صاحب کو راضی کیا، نذرانہ دیا، لنگر کھایا چلے گئے، نہیں، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ یہ میں آپ کے اس شہر میں یہ کلے جو ہے وہ پہننے نہیں آیا، یہ آپ کی محبت ہے۔ میں تو میاں اتنا گنہگار ہوں، میں تو چاہتا نہیں میرے لیے کہ دو آدمی کہیں کھڑے ہو کر انتظار کریں، میں تو چاہتا نہیں، میری تو یہ حیثیت نہیں کہ میرے اوپر پھول پھینکے جائیں۔ یہ سرکار کے ذکر کی برکت ہے، یہ اس نسبت کی برکت ہے۔ آؤ تم بھی اپنی زبانوں کو ذکر رسول سے معطر کرو، اپنے سینوں کو عشق رسول سے معطر کرو، اپنے خیال کو پکیزہ کرو۔ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے جسم کا زانی ہونا، ایک ہوتا ہے خیال کا زانی ہونا۔ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب کے اندر، فرماتے ہیں جو خیال کا زانی ہے طریقت میں اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ شریعت میں گناہ کرنے کے بعد گناہ لکھا جاتا ہے،
طریقت والے خیال والے کو پکڑ لیتے ہیں. چوری کا ارادہ لے آنا ذہن میں، سوچو ہاں ذرا، یہ کتنے ہم نے اس دل کو، یہ دل بھی شاید ہمارے جسم میں آ کر پریشان ہے، یہ ذہن بھی ہمارے پاس آ کے پریشان ہے کہ سبلانا لا ٹکر پئی، کدی چنگا سوچتا ہی نہیں، کدی چنگا خیال لے آندا ہی نہیں، مارا ماری، نفسا نفسی، اس کا برا، اس کا برا، اس کا کھینچا، اس کی تانی. آؤ حضرات، اے داڑیاں چٹیاں ہو چلیاں نے، رنگ لالا کالیاں سا رکھیاں نے، کچھ ایسا کریں کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں. شیخ کی نسبت قائم کرنے کے بعد اس کے متبع ہونا، اس کی اتباع میں چلنا. بے سمجھتے ہو؟ بیت کسے کہتے ہیں؟ بک جانا، بک جانا. یہ گھر ہو ایسن کا تو اس کی مرضی ہے، وہ اس میں پینٹ وائٹ کروائے یا بلیک کروائے، دروازے ایلومینیم کے لگوائے یا لکڑی کے لگوائے. تو جب میں اس سے خرید لوں تو پھر اس کی مرضی چلے گی؟ بولو نا. تو آپ بک کر اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اقرار بھی کر رہے ہیں ہم بکے ہوئے ہیں، پھر بھی مرضی اپنی کرتے ہیں. جب بک جائیں تو پھر ان کی مرضی کریں، پھر ان کی مرضی میں آ جائیں. یہ طریقت ہے. پھر ان کی محبت کا جو ہم نے لبادہ اوڑا ہے، یہ کپڑا ہے، کس نے اسے کپڑا کہا؟ یہ تو داغا تھا، داغا بھی نہیں تھا، داغا بھی نہیں تھا، یہ تو اون تھا. روئی مشین میں آئی یا کاریگر کے ہاتھ میں آئی تو اس کو داغا بنایا. پھر کسی نے روئی نہیں کہا، پھر سب نے داغا کہا. پھر اس داغے کو جب کاٹن مل میں آیا، کپڑے والی مل میں آیا، تو وہاں اس داغے کا کپڑا بنا. پھر اس کو کسی نے داغا نہیں کہا، سب نے کپڑا کہا، سب نے کپڑا کہا. پھر اس کے بعد یہ ڈائنگ کے والوں کے پاس گیا، اس کو رنگ ہوئے، وہاں آپ کا یہ تیار ہو گیا، کاٹن ہے، واشن ویئر ہے، لون ہے، لٹھ ہے، بوس کی ہے. پھر کسی نے کپڑا بھی نہیں کہا. پھر وہاں مل والوں نے اپنے ڈیلروں کے پاس مال بھیجا، پھر اس کو کسی نے وہ کپڑا نہیں کہا، تھان نہیں کہے. پھر انہوں نے کہا جی فلاں ڈیلر کا مال ہے، بوروں میں پیک ہوا، ڈیلروں کا نام لکھا گیا. وہاں سے آپ نے خرید لیا. میں نے تو کبھی خریدا نہیں، مجھے تو یہ الحمدللہ 25 سال سے میرا اپنے اللہ رسول سے، اپنے شیخ سے وعدہ، تو میں نے تو کبھی نہیں خریدا. لیکن یہ ان کی کریمی ہے کہ انہوں نے نہ جانے کہاں کہاں سے مجھے پہنائے. دنیا کا کوئی ایسا جو ہے وہ کپڑا یا چیزیں نہیں ہوگی جو میں نے استعمال نہ کی ہو. سودا جو کسی نال کر لیا وڈے تاجر نال، جدوں سوداگر ہی وڈا پھڑ لیا ہیں تو نکیاں نکیاں نال پھر واسطہ دے دی لوڑ کوئی نہیں. آپ نے خرید لیا، میں نے سلوا لیا، میرے پاس سے کپڑا یہ درزی کے پاس چلا گیا، اس نے اس کو کپڑا نہیں کہا، اس نے اس کو سوت نہیں کہا، اس نے اس کو داغا نہیں کہا، اس نے اس کو اون نہیں کہا، اس نے اس کو ڈیلر کا مال نہیں کہا. اس نے کہا جی پیر صاحب کا سوٹ آیا ہے، پیر صاحب کا سوٹ آیا. پھر درزی کی دکان میں یہ پیر صاحب کے سوٹ کے نام سے جانا جانے لگا. یہ کپڑا تیار ہو گیا، جبہ بن کے آ گیا. جب گھر میں آیا تو اگر میری بہن نے استری کیا تو انہوں نے کہا بھائی جان کا سوٹ ہے، بیوی نے کیا تو انہوں نے کہا کہ فرزان کے بابا کا سوٹ ہے. اگر میری والدہ اماں جی نے کسی کو حکم فرمایا کہ اس کو استری کر دو تو انہوں نے فرمایا کہ عرفان کے سوٹ کو استری کر دو. کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت میرے ساتھ ہو. اب مجھے یہ اختیار ہے، میں اسے 2 مرتبہ پہنوں، 4 مرتبہ پہنوں، اس کو دے دوں، اس کو دے دوں، کوئی مجھے پوچھ سکتا نہیں. تو ہم بک گئے، ہم کسی کی ملک میں آ گئے، پھر بھی اختیار اپنا رکھتے ہیں.
مالک بن دینار سے کسی نے پوچھا آپ کا استاد کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایک شاگرد میرا استاد، ایک غلام میرا استاد ہے۔ کہا حضور غلام آپ کا استاد؟ آقا تو استاد ہوتے ہیں، کبھی غلام بھی استاد ہوا ہے؟ فرمایا میں کو غلام خرید کر لایا تھا۔ میں نے اسے پوچھا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ مالک اچھا کہے تو اچھا ہو، مالک برا کہے تو برا ہو۔ بیٹے تمہاری مرضی کا کوئی کھانا ہم وہ تیار کروا لیں۔ سونیا غلام کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ ہائے 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 ہائے، غلام کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ یار جنج رکھے ہوں میں رہنا ہے، ہاں جی، یار کی مرضی ہے۔ یہ عاشقوں کا اپنا روپ ہے، عاشقوں کی اپنی منزل ہے، عاشقوں کے اپنے سوداگر ہیں، عاشقوں کے اپنے گاہک ہیں۔ عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کام، نہ راہ ویکھدا نہ کو راہ ویکھدا، جتھے چاہندا جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے کربلا ویکھدا۔ سونیا غلام کی بھی کوئی مرضی ہے؟ فرمایا اس دن مجھے سمجھ آئی میں بھی تو اپنے رب کا غلام ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میرا کیا نام، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات؟ لوگوں سے کہتا ہوں مینو اچھا کھوئے، مینو پیر صاحب کھوئے، مینو مفتی صاحب کھوئے، مینو قاری صاحب کھوئے، میری کی اوقات؟ جو آکھنا جے میرے یار نو آکھو، جو آکھنا جے میرے یار نو آکھو۔ میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے تو جیویں رکھے ہوں میں رہنا، واجب نہیں ہے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا۔ تو اوہی گڈیاں اچیاں اڈیاں تو جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں ہیں، وہ گڈیاں جس پہ مالک مہربانی کر دے پھر زمانہ اس کو دباتا پھرے، لیکن اس کی وجہ کیا؟ بھئی ڈور بھی تو کسی زیادہ پڑھانی نا، گڈی پکھے دی ہوا نہ اڈنی، گڈی پکھے دی، میں نے تو گڈی اڑان دی نہیں جانچ میں نے کدی نہیں جڑائی، لیکن تکیا ہے کہ کئی وہ جڑے ہوندے نا اڑان والے بندے وہ بڑے کاریگر ہون نا، وہ پھر دور تک گڈی اوپر لے کے جاندے نے، پھر وہ کہندے کی نے آندے نے جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں تے کدے نہ لین اونچائیاں، تے اوہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ ہم نے دیکھا وہ ایسے چڑھاتے ہیں جناب وہ دور چلی جاتی ہے، تو بعد چاہتے ہیں آج میں 7 کٹیاں نے، کہتے ہیں ایسے ایڈے معصوم نہ بڑو پولے پالے تسی سارے کام کر دے ہو۔ تو حضرات اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کاریگر بندہ ہی وہ دور لے کے جاتا ہے، کاریگر بندہ ہی دور لے کے جاتا ہے۔ تو اپنی ڈور بھی ہم کسی کے سپرد کریں تاکہ وہ اس گڈی کو حشر دیہاڑے عزت کی اڑان پہ لے جائے، قبر میں عزت کی اڑان میں لے جائے۔ اور یہ دیہاڑے تے گزر جانے دے یار، 10 20 30 40 50 سال ایتھے میں بیٹھا پتہ نہیں ہوں گھڑی نو ہونا کہ نہیں ہونا، یہ تے گئی گل، لیکن ڈور انج دی پھڑائیے ایتھے ہوئیے تے پاویں اوتھے ہوئیے، ہاں ایتھے ہوئیے تے پاویں اوتھے ہوئیے، اڑان نہ مکے، اڑان نہ مکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفی صاحب کے پاس ذکر شریف جو ہوتا ہے نا، اس ذکر میں ضرور بیٹھا کریں، یہ مت سمجھے کہ صوفی جاوید بیٹھا ہے، بھئی نہ، ہمارے نزدیک تو یہ تصور ہی نہیں ہے۔ میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت میں یہاں بیٹھوں، مالکوں نے بٹھا دیا، میں تو ڈیوٹی کر رہا ہوں، لیکن آپ کو جو بیٹھنے سے مہربانی ہوگی وہ ادھر سے ہوگی، میری تو بساط نہیں ہے۔ تو حضرات اس ذکر کی محفل میں ضرور بیٹھا کریں، یہ ہماری محافل کے اندر اولیاء اللہ کا فیضان برستا ہے۔ اور آپ اپنے سلسلے کو سمجھ کے تو دیکھیں، یہ سر پہ یہ دستار رکھ کے اس ذکر میں آ کر بیٹھ کے تو دیکھیں، آپ کو دن بدن آپ کا باطن بھی اجلا نہ ہو تو مجھے پوچھنا
ظاہر بھی اجلا ہونا ہو تو مجھے پوچھنا. اللہ رب العزت ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.